رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں کا خالق و مالک ہے، اور ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک حقیقی طور پر فقط اسی کی بادشاہت ہے۔ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جسے جتنا عرصہ چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ اپنی رعایا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا اسے حاکم بناتا ہے، اور وہ اپنی رعایا کا حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے حبیب، آپ اللہ تبارک و تعالی سے یوں عرض کیجئے، اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلت عطا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ الیکشن 2024 انعقاد ہوا، اور چند دنوں میں نئی حکومت بھی قائم ہو جائے گی۔ حکومت کی تبدیلی میں حکمرانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور عوام پر انعام کے لیے اور تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی آزمائش یوں کہ انہیں اپنے منصب و عہدے کے تقاضوں کے مطابق جواب دینا ہوگا۔ حکومت ان کے لیے دونوں جہاں میں عزت و کامرانی کا ذریعہ ہے، اور یہی ذلت اور رسوائی بھی بن سکتی ہے۔ عوام کے لیے انعام یا تنبیہ اس طرح کہ اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور بطور انعام ان پر دیندار شخص کو حکمران بنایا جاتا جو ان کے حق میں دونوں جہاں کی بھلائی کا ذریعہ بنتے، لیکن اگر معاذ اللہ لوگ باری تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو بطور تنبیہ ان پر ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس کے ظلم سے دنیا بھی تنگ ہوتی ہے اور آخرت کے نقصانات کا بھی امکان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حکمرانوں کی ذمہ داری اور عہدے کے تقاضوں کا احساس یہ بہت ضروری ہے۔ پارٹی ورکرز کے لیے لیڈر تک انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام نے انہیں ووٹ دے کر بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ آج تو ہمارے یہاں اگر کوئی جیت جائے تو بڑا خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو جیت جائے گا، جو بھی جیتے، لیکن اسے عوام نے ووٹ دے کر اسے ایک امتحان میں ڈال دیا، اور وہ امتحان کیا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب اس رعایا کے بارے میں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، یعنی سنو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اب اگر کوئی حاکم ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے تو اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کوئی امام ہے، مطلب امامت کے منصب پر فائز ہے، تو اس سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کہ یا وہ جو منصب اسے دیا گیا اس نے اس منصب کو کس طرح سے نبھایا۔ کوئی بھی منصب ہو، جو منصب اللہ تبارک و تعالی نے جسے عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصب کے مطابق قیامت کے دن اس سے سوال بھی کرے گا۔ اب وہ منصب چاہے دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے، دونوں جگہ جو ہے وہ آزمائش ہے، اور کیونکہ دونوں جگہ جو ہے وہ اس میں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا، فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن الرعیۃ، یعنی کہ حکمران اپنی تمام رعایا کا ذمہ دار ہے،
اور اسے اس کی تمام رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔